السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 9 سے لے کر کے 12 تک، 9، 10، 11، 12، یہ چند آیات کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ضمن میں، ان آیات کے ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے وہ 3 سوالات جو اس سورت کے نزول کا سبب بنے، اس کا جو واقعہ ہے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سکھانے کی وجہ سے، ان کے بتانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوالات رکھے آپ کے نبوت کی سچائی اور حقانیت کو جاننے کی خاطر۔ اور وہ 3 سوالات جو تھے، اس میں سب سے پہلا سوال کہ پچھلے زمانے میں جو کچھ نوجوان تھے جو گم ہو گئے، کھو گئے، ان کا کیا ہوا؟ ان کا معاملہ بڑا عجیب تھا، اس کے بارے میں بتلائیے۔ تینوں سوالات کے جوابات اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا جواب جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی بھی وضاحت فرمائی ہے جو انسانی ہدایت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں وہ مشرکین مکہ کے حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر کیا، جو ان چند نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، جو ایک زمانے میں توحید کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ایکسپٹ کر لینے کی وجہ سے، معاشرے کے شرک و بدعات سے بیزار ہو جانے کی وجہ سے اپنے علاقے سے گم ہو گئے، اور ایک غار میں جا کر کے پناہ لے لیا، اور سالہ سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو سلا دیا، اور پھر سالہ سال کے بعد ان کو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، اور پھر وہ لوگ بستی میں آئے۔ پورے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہاں پر اس سورۃ کریمہ میں ابھی یہاں سے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ کو مختصر اور اجمالی طور پر بیان کیا، جیسا کہ آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ نے یہ خیال کر لیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے؟ کیا آپ نے یہ خیال کر لیا ہے؟ سامعین کرام، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم، یہ 2 لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا۔ اصحاب کہف، جس کو ہم سورہ کہف کہتے ہیں اسی کی وجہ سے، یہ کہف کہتے ہیں اصل میں ایک غار کو، ایسا غار جو پہاڑ کے اندر کھو کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن غار اور کھو میں فرق ہوتا ہے، کہف اور غار میں فرق ہوتا ہے۔ کہف پہاڑ کے ایسے کھو کو کہتے ہیں جس کا منہ بھی کشادہ ہو اور اس کے اندر بھی جو ہے کشادگی ہو۔ اگر وہ کھلا کھلا ہو، تنگ نہ ہو، کشادہ ہو اور بالکل وسعت کے ساتھ ہو وہ کھو، تو اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی غار کا منہ تنگ ہوگا اور اندر بھی تنگ ہوں گے جگہ، تو اس کو غار کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے کہا اصحاب الکہف، سب سے پہلے کیا کہا؟ اصحاب الکہف، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اصحاب الرقیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، تو رقیم کا جو تفسیر، رقیم کی جو تفسیریں آئی ہیں وہ مختلف تفسیریں آئی ہیں۔ اہل علم نے الگ الگ تفسیر رقیم کی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی تفسیر اہل علم نے یہ بیان کیا کہ رقیم ایک ایسی بستی کا نام ہے جو
ایک ایسی وادی کا نام ہے جو ایلا بستی کے قریب ہے، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ جو غار، وہ جو کہف ہے، جس پہاڑ کے اندر تھا، جس وادی کے اندر وہ غار تھا، اس غار کی جو وادی کا جو نام تھا وہ رقیم تھا، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ جو پہاڑ جس کے اندر وہ غار تھا وہی رقیم تھا۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس سلسلے میں دوسرے مفسرین کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ الرقیم جو ہے وہ مرقوم کے معنی میں، الرقیم یہ مرقوم کے معنی میں، مرقوم کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا۔ دراصل یہ جو چند نوجوان تھے جن کا ذکر انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا، یہ جو چند نوجوان تھے توحید کو بلند کرنے کی خاطر جنہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، جب ان لوگوں نے توحید کا اعلان کیا اور بادشاہ وقت نے ان کے خلاف مجرم ہونے کا جب فرمان جاری کیا اور ان کو قید کرنے کا جب حکم دیا، تو یہ سارے کے سارے نوجوان اچانک سے غائب ہو گئے، اچانک سے غائب ہو گئے، بستی سے غائب، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جب ان کا کوئی پتہ نہیں چلا اور بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، بہت زیادہ ان نوجوانوں کو تلاش کروایا، اور جب نہیں ملے تو بادشاہ نے اپنے ڈائری میں، بادشاہ نے اپنے رجسٹر میں، جو بادشاہ کی طرف سے رجسٹر جو جاری ہوتا ہے، اس میں مفرور مجرموں کا نام، ان تمام نوجوانوں کا نام لکھ دیا گیا، اور جو ایک عرصہ تک لکھا رہا کہ یہ فرار ہیں اور یہ حکومت کے مجرمین اور باغی ہیں، جو لکھا ہوا تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا۔ سامعین کرام، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ جب یہ چند نوجوان اپنی بستی کو چھوڑ کر کے بھاگے اور غار میں جا کر کے پناہ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ سال ہا سال تک یہ لوگ سوئے رہے، صدیاں گزر گئی، اور جب پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سے جگایا اور یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے، تو ضرورت محسوس ہوئی، تو یہ لوگ آئے، یہ لوگ فوراً بستی کے اندر آئے۔ تو بستی کے اندر آئے تو دیکھا کہ وہاں کے سارے حالات بدل گئے ہیں، بستی بدل گئی ہے، حکومت بدل گئی ہے، لوگ نہیں ہے، وہ سکہ بدل گیا ہے، اب لوگ بھی ان کو نہیں پہچان رہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا، یہاں پر یہ، یہاں پر وہ، وہاں پر وہ، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو جب ان لوگوں نے اپنے پورے حالات بتلائے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بڑے اولیاء اللہ ہیں، یہ لوگ توحید پر قائم تھے۔ یہ لوگ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کی یہ رائے ہے، تو پھر دوبارہ یہ لوگ کہاں چلے آئے؟ اسی غار کے اندر چلے آئے، اور پھر سے آ کر کے لیٹ گئے، اور اللہ نے وہیں سے ان کو موت دے دیا۔ تو جب ان کو موت دیا، ابھی پوری تفصیل ابھی آئے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ، آج نہیں، آج کے بعد کے درس میں پوری تفصیل آنے والی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ دوبارہ غار کے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سلا دیا، تو جب یہ لوگ آئے بستی والے اور دیکھا کہ ان لوگوں کو پھر سے موت طاری ہو گئی ہے، تو اس غار کے دروازے پر ایک تختی لٹکایا جس میں ان تمام کے نام لکھے گئے، تمام کے پتے لکھے گئے اور ان کے مختصر حالات لکھے گئے، اس لیے یہاں پر ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، لیکن یہاں پر مخاطبین پورے انسان ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، دوسرے زمانے کے مشرکین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یقیناً غار اور تختیوں والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ مطلب یہ مت سمجھیے کہ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری قدرت ہے، جو ہماری سلطنت ہے، جو ہمارا اختیار ہے، اس کے اندر میں یہ قصہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔ ہمارے قدرت کی نشانیاں تو اس سے بڑی بڑی اس روئے زمین پر ہر روز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ دن چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا جانا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان تمام کو مسخر کرنا، اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اور اے انسانوں، خود تمہارا جو جسم ہے اور جسم کے اندر جو نشانی ہے، اس قدرت کے سامنے یہ غار والوں کا قصہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ مت سمجھو کہ غار والے لوگ کیسے ایک بار سو گئے، صدیاں تک سوئے رہے، پھر جگے، پھر دوبارہ آئے تو پھر اللہ نے موت طاری کر دیا، یہ کوئی عجیب قصہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت تو ایسی عظیم الشان ہے کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ جو آیت نمبر 9 ہے،
اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی ہیں، جیسا کہ امام ابن جریج نے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ ہماری جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس کے سامنے غار والوں کا قصہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔ سامعین کرام، امام عوفی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو علم دیا گیا، آپ کو جو سنت دی گئی، آپ کو جو کتاب دی گئی، غار والوں کے حال سے بھی زیادہ عجیب ہے، غار والوں کے شان سے بھی زیادہ افضل ہے آپ کی سنت، آپ کا علم اور آپ کو جو کتاب دیا گیا۔ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاریگری کی جو دلائل اور براہین دیے ہیں، اس کے مقابلے میں غار والوں کا قصہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ خیال کر لیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے؟ اس کو عجیب مت سمجھیے، اللہ کی قدرت کی کاریگری تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد غار والوں کا قصہ تفصیل سے شروع ہو رہا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا